بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عزیز طلباء و طالبات، پچھلے سیشن میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم اپنے سلیبس کے اندر ایڈورٹائزنگ ایجنسی یا اشتہاری کمپنی جسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور جب ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے سب سے پہلے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس کے مختلف شعبوں میں کلائنٹ سروس کا شعبہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ آج کے سیشن میں ہم کلائنٹ سروس کا دوسرا نام کئی کتابوں میں آپ دیکھیں گے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے طور پر بھی لیا جاتا ہے۔ بعض ایجنسیاں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ اور کلائنٹ سروس کو دو علیحدہ علیحدہ معنوں میں استعمال کرتی ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کلائنٹ سروس اور اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرم ہم استعمال کریں گے کہ کریٹو ڈپارٹمنٹ میں داخل ہونے سے پہلے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کریٹو بریف۔ وہ کیا چیز ہے اور یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ تو آج اصل میں دو موضوعات ہمارے ہو جائیں گے، ایک اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ اور دوسرا کریٹو بریف۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ اور کریٹو بریف کیا چیز ہے۔ The accounts management team comprises of account management director, management supervisor, account supervisors, account executives, assistant account executives, accounts coordinators and traffic۔ یہاں میں ایک بات کہتا چلوں کہ یہ جو میں نے نام پڑھے ہیں، ہر ایجنسی میں اسی ترتیب سے اتنی تعداد میں لوگ ضروری نہیں کام کرتے ہوں، یہ ویری کرتا ہے فرام ایجنسی ٹو ایجنسی، ان کی اسٹرینتھ پر۔ کچھ ایجنسیوں میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں رکھے جاتے، چند لوگ ہوتے ہیں جو سارا کام کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی اس میں کہ آخر میں نے استعمال کیا لفظ ٹریفک، وچ از ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ، جو آپ کے سارے کام کو پہیہ فراہم کرتا ہے، جس کے لنک کیے بغیر آپ کوئی کام بر وقت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس شعبے کو جو لوگ ڈیل کرتے ہیں وہ بھی اکاؤنٹس کے شعبے کے لوگ ہیں یا کلائنٹ سروس کے لوگ ہیں، جن کا تعلق یا واسطہ بہرحال ٹریفک کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جس کے بغیر وہ اپنا کام مکمل نہیں کر سکتے۔ یہ ڈھانچہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ایک کلاس فل سروس ایجنسی کے اندر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے، وہی نام، وہی چیزیں جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، وہی اس ٹپالوجی کی صورت میں ہم نے آپ کو دکھائی۔ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ان این ایڈورٹائزنگ ایجنسی از اے لیجان بٹوین ایجنسی اینڈ کلائنٹ۔ یہ کرتا کیا ہے یہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ؟ وہی بات جو ہم پہلے کلائنٹس میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ کلائنٹ اور ایجنسی کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے، یہ پل کا کام کرتا ہے، یہ بیسیکلی برج ڈپارٹمنٹ ہے بٹوین این ایڈورٹائزنگ ایجنسی اینڈ دا کلائنٹ، اور یہ ذمہ دار ہے responsible for understanding the client's business، کہ آپ کو پتہ ہو کہ کلائنٹس کا بزنس کیا ہے، اس کے بارے میں مکمل آگہی۔ دیکھیں، اگر آپ بزنس لے رہے ہیں کسی کلائنٹ کا تو آپ صرف اپنے بزنس تک محدود نہیں رہتے، آپ اپنے صرف کام سے کام نہیں رکھتے، بلکہ اس کلائنٹس کے بارے میں جامع معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ اس کے بزنس کا پھیلاؤ کیا ہے، اس کی ڈیپتھ کیا ہے، کتنا بڑا کام ہے، کیا اس کا سٹیٹس ہے، یہ چیزیں بھی آپ کو کی معاونت کرتی ہیں جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں آپ اس کلائنٹ کے ساتھ معاملات طے کرنے میں۔ کلائنٹس کی مارکیٹنگ نیڈز کیا ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ کلائنٹس کی مارکیٹنگ نیڈز کیا ہیں، پھر اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں، ریپرزینٹ کلائنٹس پوائنٹ آف ویو ود ان دا ایجنسی۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جب وہ کلائنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کرتا ہے تو بیسیکلی پھر وہ کلائنٹس کا نمائندہ بن کر اپنی ایجنسی میں آتا ہے۔ وہ اپنی ایجنسی میں آ کر اپنا نمائندہ نہیں بنتا، بلکہ وہ کلائنٹس کا ویو پوائنٹ پیش کرتا ہے ایمانداری کے ساتھ کہ میرا کلائنٹ یہ چاہتا ہے، میرے کلائنٹ کا نقطہ نظر یہ ہے، وہ اپنے ایجنسی فیلوز کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہے۔ They are responsible for taking the brief
from the client, which they interpret to various specialist departments in the ad agency, getting the approval of the client. کوئی شعبہ اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھ کر یہ کام نہیں کر سکتا. ان کو آرٹ ڈپارٹمنٹ سے بات کرنی ہے، کریٹو سے بات کرنی ہے، میڈیا سے بات کرنی ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے مکمل بریف لیتے ہیں کلائنٹ سے. لینے کے بعد پھر یہ شیئر کرتے ہیں. کس سے شیئر کرتے ہیں؟ کریٹو والوں سے. کریٹو کے اندر کون لوگ ہیں؟ کاپی رائٹرز ہیں، آئیڈیا فلوٹرز ہیں، پروڈکشن کے لوگ ہیں، آرٹ کے لوگ ہیں، ڈیزائنر ہیں، وہاں السٹریٹرز ہیں. ان لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں کہ آپ کا کلائنٹ کیا چاہتا ہے. میڈیا پلانرز کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں، میڈیا ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا ایک اہم شعبہ ہے. تو سب سے شیئر کرنے کے بعد آپ کلائنٹ کی نیڈز کو میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے. دے سپروائز دا ورک ٹو انشور کوالٹی پروڈکشن اینڈ میٹنگ دی ڈیڈ لائنز. عزیز طلباء یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ صرف یہ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ نے کلائنٹ کو سنیچ کیا، اپنے فولڈر میں ڈالا اور اسے کھلا چھوڑ دیا. نہیں، جو آپ نے اس کے ساتھ معاملات طے کیے ہیں، جو آپ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، اس کی سپرویژن آپ واچ کرتے ہیں کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے کے بعد آپ اس کی پروگرس رپورٹ پیش کریں گے، کیا اکارڈنگ ٹو ٹائم ٹیبل جو آپ نے ان کے ساتھ طے کیا کام ہو رہا ہے. اس کی مانیٹرنگ کرنا، اس کی نگرانی کرنا، اور جو ڈیڈ لائن طے کی گئی ہے کہ فلاں تاریخ تک اسٹوری بورڈ مکمل ہو جائے گا، فلاں تاریخ تک آرٹ ورک مکمل ہوگا، فلاں تاریخ تک شوٹنگ مکمل ہوگی، یہ ساری ڈیڈ لائنز کیا آپ نے میٹ کر لی ہیں؟ یہ کون دیکھتا ہے؟ یہ دیکھتے ہیں وہ لوگ جو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے یا کلائنٹ سروس سے متعلق ہوتے ہیں. دس ڈپارٹمنٹ از ریسپانسبل فار مسٹرنگ all the agency's services for the benefit of the client and representing agency's point of view to the client. یہ ایجنسی کی ساری سروسز کو مسٹر کرنے کا ذمہ دار شعبہ ہے، جو تمام ڈپارٹمنٹس کو سینسٹائز کرتا ہے، سپروائز کرتا ہے، میں کہتا ہوں انرجائز بھی کرتا ہے، اور ان کی تمام کی کوششوں کو اکٹھا کر کے ایجنسی کے اور کلائنٹ کے بینیفٹ میں استعمال کرتا ہے. اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ اس صورت میں ہوگا: ان آرڈر ٹو کوپ ود آل دس دا اکاؤنٹ ایگزیکٹو نیڈس ٹو بی نالجیبل، ڈائنامک، انرجیٹک اینڈ سم ون ود شارپ ریفلیکسز. یہ کون کر سکتا ہے؟ ایک ایسا بندہ اکاؤنٹس ایگزیکٹو جو ڈائنامک ہو، متحرک ہو، نالجیبل ہو، صاحب علم ہو، ریئیکٹ کر سکے، علم کی زبان میں جواب دے سکے، علم کی زبان میں مسائل کا حل پیش کر سکے، اور ڈائنامک ہو، ریفلیکسز ہو، جو شارپ ریفلیکسز ہوں گے تب وہ کلائنٹ سروس کے اندر، اکاؤنٹس کے اندر فٹ ہوگا. ادروائز یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. اب آ جائیں اکاؤنٹس ڈائریکٹر. اس سارے اکاؤنٹس کے اندر ایک بندہ اکاؤنٹس ڈائریکٹر ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ He has to deal with senior members of the client's management, including the marketing director and other board members, right up to the chief executive, chairman or managing director. یہ بندہ اس لیے کہ دیکھیں نیچے لیول پر کمیونیکیشن ہوتی رہتی ہے. کلائنٹ سروس کے لوگ، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے لوگ کلائنٹ کے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، لیکن ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ رابطے کے لیے نیچے لیول کا بندہ اس قابل نہیں ہے، اس کا سٹیٹس نہیں ہے کہ وہ چیئرمین سے بات کر سکے. تو جو آپ کے اکاؤنٹس کا جو ہیڈ ہے، یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ اپنی کلائنٹ کی ٹاپ مینجمنٹ سے رابطے کی کوشش کرے، ان کے ساتھ سوشلائز ہو، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے. چیئرمین ہے، ٹاپ مینجمنٹ ہے، تاکہ ٹاپ لیول کی مینجمنٹ آپ کی ایجنسی کی اور ٹاپ لیول کی مینجمنٹ کلائنٹ کی، اس کے درمیان ایک ربط قائم ہو سکے. یہ بڑی اہم بات ہے. اور کوشش وہ یہ بھی کرتا ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کے مارکیٹنگ ڈائریکٹر سے ملے، کیونکہ وہاں سے بڑی معلومات ملتی ہیں. وہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کرے گا کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ہماری مارکیٹنگ نیڈز کیا ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے
کسی بھی کلائنٹ کے لیے. اب آئیے اکاؤنٹ پلانر. یہ صاحب کون ہیں؟ اکاؤنٹ پلاننگ is a process of discovery that let the agency understand more about the brand and more about the consumer's relationship with the brand. سیلف ایکسپلینیٹری جملہ ہے یہ، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. The main role of account planner is to convert the client brief into creative and media briefs. یہ ہے کرکس، یہ ہے اس کا سینٹرل آئیڈیا کہ یہ میڈیا پلانر کیا کرتا ہے. یہ کنورٹ کرتا ہے کلائنٹ بریف کو. کلائنٹ بریف جو آپ کے پاس آئے گی، آپ اسے میڈیا بریف میں اور کریٹو بریف میں کنورٹ کرنے کا کام کرتے ہیں. آپ اس بریف کو پھر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں دوسرے معنوں میں، عملی شکل دیتے ہیں، جس کو آپ کریٹو بریف کہتے ہیں یا میڈیا بریف کہتے ہیں. یہ اس کا بندے کا کام ہے. ٹو انشور دیٹ اینی ایکشن taken by the agency is not jeopardizing the positioning of the product or brand and concentrates on the long-term development of the brand. یہ آپ احتیاط کریں کہ آپ کے سارے معاملات میں، سارے پروسیس میں جو برانڈ کی موجودہ پوزیشننگ ہے وہ متاثر نہ ہو، اور آپ نے جو لانگ ٹرم ان کے ساتھ میں ریلیشن شپ بنانی ہے اور برانڈنگ کرنی ہے، اس کی طرف آپ کی نظر ہونی چاہیے. اکاؤنٹ ایگزیکٹو. دی انٹری پوزیشن ان موسٹ ایجنسیز از اے جونیئر اکاؤنٹ ایگزیکٹو اور اکاؤنٹ ایگزیکٹو. اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے اندر اکثر ایجنسیوں کے اندر جو لوگ انٹر ہوتے ہیں آ کر، وہ یا جونیئر ایگزیکٹو ہوتے ہیں یا اکاؤنٹ ایگزیکٹو ہوتے ہیں. یہ کوئی ٹائٹل بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے مختلف ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے اندر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن عمومی طور پر جو ان کی انٹری پوسٹ ہے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے اندر، وہ جونیئر ایگزیکٹو کی ہوتی ہے یا اکاؤنٹ ایگزیکٹو کی ہوتی ہے. این اکاؤنٹ ایگزیکٹو از دی گو بٹوین فار ڈے ٹو ڈے کانٹیکٹ بٹوین دی ٹو پارٹیز. ان کا کام کیا ہے؟ یہ روزانہ کی بنیاد پر، ڈے ٹو ڈے بنیادوں پر پارٹیز کے درمیان کانٹیکٹ کے ذمہ دار ہوتے ہیں. یہ اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں، یہ رابطے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے بیس پر رابطے کی کیا صورتحال ہے. اکاؤنٹ ایگزیکٹو ایشو ریٹن رپورٹس آفٹر ایوری میٹنگ، جسے کانٹیکٹ رپورٹ بھی کہا جاتا ہے یا کال رپورٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ بڑی عام بات ہے. دیکھیں، کلائنٹ سروس اور اکاؤنٹس والے لوگ جب کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، جو بات طے ہوتی ہے، پروسیڈنگ اس کی میٹنگ کی ریکارڈ پہ آتی ہے، اس کو نوٹ کرتے ہیں. اس کی پروسیڈنگ ٹائپ ہوتی ہیں، اس کے اہم نکات ٹائپ ہوتے ہیں. اس کے بعد میں اس کے جسے ہم کہتے ہیں کانٹیکٹ رپورٹ، یا جسے یہاں کہا گیا کال رپورٹ، تاکہ دونوں پارٹیاں محسوس کریں کہ دے آر ان سیریس بزنس، وہ سنجیدہ ہیں. اس سے ایجنسی کی سیریسنس کا لیول پتہ لگتا ہے اور ان کے پروفیشنلزم کا پتہ چلتا ہے. اس کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے، نہ بھی لکھے جائے، زبانی کلامی بات بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا وہ تاثر نہیں پڑتا. پارٹی بڑی ہو، کلائنٹ بڑا ہو، ایجنسی بڑی ہو، تو انہیں یہ سارے پروٹوکول پورے کرنے چاہیے. رائٹ کانٹیکٹ رپورٹس، کیا طے ہوا پچھلی میٹنگ میں، کیا کیا فیصلے ہوئے، اس کی کاپیاں کروا کر، یہ انہوں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، کنسرن پارٹیز کو وقت سے پہلے پہنچ جاتی ہیں تاکہ وہ پڑھ لیں، انہیں پتہ ہو کہ پارٹی 1 کی ذمہ داری کیا ہے، پارٹی 2 کی ذمہ داری کیا ہے، کون کس کام کا ذمہ دار ہے، اور اگلی میٹنگ کب ہوگی اور اس کا ایجنڈا کیا ہوگا. دیز کال رپورٹس ریکارڈ every important client agency meeting and the client's approval of each step in the relationship. ابھی تذکرہ کیا گیا کہ یہ ہر لمحے کا ریکارڈ رکھتے ہیں، پھر اس کی فائنل اپروول کا ریکارڈ بھی ان کے پاس ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہی ہے کہ آپ تمام ہونے والے فیصلوں کو تنظیم کے ساتھ، ربط کے ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اس کی رپورٹ بناتے ہیں، اور اس کی اپروول کی سب چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں. Items to be submitted by account executive for approval include schedules, copy, layout, artwork and proofs. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں یہ اکاؤنٹ ایگزیکٹو پیش کرتا ہے اپروول کے لیے، وہ کیا ہیں. اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے اسکیجول، کہ کیا طے ہوا، اوقات کار کیا ہوں گے، کب کیا ہوگا، کس دن کیا ہوگا. یہ تفصیلات، یہ اسکیجول، جسے اردو میں شیڈول ہم کہتے ہیں، اس کا تعین کرنا
یہ بھی ان کے اس کاموں میں شامل ہے۔ اس کے بعد میں کیا چیز ہے؟ کاپی ورڈنگ آف دی ایڈورٹیزمنٹ، یہ کیا ہوگی؟ لے آؤٹ، اس کا ایک خاکہ وہ کیا ہوگا؟ آرٹ ورک کیسا ہوگا اور اس کا پروف، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے تیار کرنی ہوتی ہیں۔ اکاؤنٹ ایگزیکٹو should be dynamic, adaptable and have loads of initiative۔ اس کا تذکرہ پہلے بھی ہوا کہ اس شعبے کے اندر ہر بندہ ٹاپ سے لے کر نیچے تک وہ ڈائنامک ہو، یہ تھکے ہوئے بندوں کا شعبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایکٹیو لوگ ہوں، جن کی آنکھیں کھلی ہوں، کان کھلے ہوں، جو چیزوں کو سمجھتے ہوں، محنتی ہوں، کمیٹیڈ لوگ ہوں، واقعتاً اور ان کے ریفلیکسز سمارٹ ہوں، شارپ ہوں، وہ لوگ جو آئیڈیاز سے بھرے ہوئے ہوں، جو انیشیٹو لینے والے ہوں۔ اس طرح کے لوگ اس کام کے اندر مہارت رکھنے والے ہوتے ہیں اور وہ اس کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اب ہم ناظرین بات کر رہے ہیں، جو شروع میں نے عرض کیا کہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ دوسرے معنوں میں کلائنٹ سروس کا دوسرا نام ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے مختصراً آپ کے سامنے معروضات پیش کی۔ اب ہم بتائیں گے کہ کریٹو بریف ہوتا کیا ہے۔ A creative brief is a document used by the creative professionals and agencies to develop creative work۔ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کریٹو پروفیشنلز، جو کریٹو کام کرتے ہیں، ان کا تیار کرتا ہے، جو ایجنسیوں کو دیا جاتا ہے۔ ایجنسی کے لوگ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، کریٹو ڈپارٹمنٹ کے لوگ، اور یہ ڈیولپ کیا کرتے ہیں؟ یہ پھر ویژول ورک بناتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، کاپی بناتے ہیں، ایڈورٹائزنگ، ویب سائٹس، یہ سب چیزیں یہ اس کے اندر شامل ہیں، جس کو کریٹو بریف کہتے ہیں۔ کہ کس طرح کی کاپی ہوگی، ویب سائٹ پہ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، لے آؤٹ کیسا ہوگا، کہ ایک کیپسول فارم میں وہ معلومات آپ جامع انداز میں بنا لیتے ہیں، تاکہ جن لوگوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ریئلٹی میں، یعنی دوسرے معنوں میں کریٹو ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو اس کو عملی شکل دیں گے، ان کو یہ آئیڈیاز چلے جاتے ہیں۔ کلائنٹ بریف جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے کریٹو بریف میں، اور یہ لوگ ٹیم کی صورت میں بیٹھتے ہیں کہ کلائنٹ ہمارا یہ چاہتا ہے، اس کے مطابق آرٹ ورک اور کریٹو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ان کوآرڈینیشن ود میڈیا پلاننگ ڈپارٹمنٹ یہ طے کرتے ہیں کہ اس کو کس انداز میں پیش کیا جائے، اس کو کس انداز میں بنایا جائے، اس کا لے آؤٹ کیسا ہو، اس کے سلوگن کیسے ہوں، اس کی کاپی کی ورڈنگ کیسی ہو، اس کا آرٹ ورک کیسا ہو، اس کے کلر کیسے ہوں۔ یہ سارے فیصلے یہ کریٹو بریف کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔ تو دوسرے معنوں میں یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو آپ کو ایک قسم کا بلو پرنٹ دیتا ہے، تاکہ تفصیلات میں اور نیٹی گریٹیز میں آپ لوگ جا سکیں اور ایک مکمل شکل میں اشتہار کو سامنے لے کے آئیں فار دی فائنل اپروول آف دی کلائنٹ۔ It will usually include any research needed as well as a basic schedule for each part of the creative process۔ Purpose اس کا کیا ہے؟ The purpose of a creative brief is to give the copywriters and graphic artists the direction that the client and the agency have decided to go in for a certain advertising۔ یہ ایک ڈائریکشن ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ کریٹو بریف کے ذریعے ہم ایک سمت کا تعین کرتے ہیں، اپنے کاپی رائٹرز کو اور ڈیزائنر کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ جو اشتہار ہم بنانے لگے ہیں، جو ہمارا ایڈ بننے والی ہے، اس کی سمت ایسے ہونی چاہیے، اس میں یہ رنگ ہونا چاہیے، اور دس از واٹ وی آر لوکنگ فار۔ ود ان دیٹ فریم ورک دا کریٹو ٹیم دین کمز اپ with original copy and graphics۔ تو دوسرے معنوں میں یہ ایک فریم ورک ہے۔ ہم حدود کی بات نہیں کرتے، اس لیے کہ کریٹیوٹی میں کوئی حدود نام کی چیز اچھا نہیں سمجھا جاتا اس لفظ کو، لیکن بہرحال کچھ فریم، کچھ لائنز کو ڈائریکشن طے کر لی جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کریٹو تو ہوں لیکن آپ ان مطلوبہ نتائج کو حاصل نہ کریں جو کلائنٹ چاہتا ہے، وہ کچھ اور چاہ رہا ہے، آپ کسی اور سمت میں کریٹو ہو رہے ہیں، لہٰذا کچھ ڈائریکشن طے کر دی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ڈائریکشن دیتا ہے، یہ ایک فریم ورک ہے، یہ دائرہ کار ہے کہ آپ نے اس فریم ورک کے اندر رہ کر ان چیزوں کو پورا کرنا ہے
جس میں اور اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اوریجنل کاپی تیار کرنی ہے اور آرٹ ورک کرنا ہے اور گرافک ڈیزائن کرنے، تاکہ ہم ان مطلوبہ ہدف کو، اہداف کو حاصل کر سکیں جو ہمارے کلائنٹ کے ساتھ ہم نے طے کیے۔ The purpose of a creative brief is to provide a clear understanding of the client, its purpose, working, and current projects to a creative team۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مقصد بڑا کلیئر ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈنگ دی جائے، اس کی انڈرسٹینڈنگ آف دا کلائنٹ، کہ ہم بار بار بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا کلائنٹ ہے کون، ہمارا کلائنٹ چاہتا کیا ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اوور کلائنٹ، اس کی سائیکی، اس کی اپروچ، اس کی ڈائریکشن کو سمجھانا، یہ کریٹو بریف کے اندر ہمارا پرپز نمبر 1 ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، ورکنگ کیا ہے اس کی، اور کرنٹ پروجیکٹس کیا ہیں۔ دا کریٹو ٹیم ٹیک دیٹ انفارمیشن اینڈ اپلائی اٹ ٹو دا ایڈورٹیزمنٹ، ورک آف آرٹ، graphic design, etc. that will be used for a creative representation of the client۔ یہ ساری چیزیں، یہ ٹیم، کریٹو ٹیم جو ہے، یہ انفارمیشن، یہ سب چیزیں پھر وہ اپلائی کرتی ہے اس اشتہار کو بنانے کے لیے، تاکہ کلائنٹس کے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔ A basic creative brief always include the purpose of the ad as well as the profile of the target audience۔ ناظرین، یہاں میں تھوڑا سا وقت لوں گا کہ جتنی بھی بریف ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں جہاں اور باتیں کہی گئی ہیں کہ پرپس جو بیان کیا گیا اس کے اندر ٹارگٹ آڈینس کا پروفائل ضرور بیان کیا گیا ہے۔ اصل میں ہماری پوری مارکیٹنگ میں، ایڈورٹائزنگ میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، کنزیومر از دا کنگ۔ تو کنزیومر جو ہے، آڈینس جو ہے، ٹارگٹ کنزیومر جو ہے، اس کا پروفائل کیا ہے؟ کیا ہم ہدف بنا رہے ہیں کوئی خاص طرح کے کنزیومرز کو، آڈینس کو؟ وہ کون لوگ ہیں، ان کی زبان کیا ہے، ان کی ضرورتیں کیا ہیں، ان کا تعلیمی لیول کیا ہے، ان کی عمر کیا ہے، وہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، ان کا سیکس، جنس، عورت ہیں کہ مرد ہیں، بچے ہیں، ٹین ایجر ہیں، جوان ہیں، پیشہ ور ہیں، پروفیشنل ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، کون سی زبان بولتے ہیں، کیا ان کی ویکنس ہے، کیا ان کی اسٹرینتھ ہے، یہ سب باتیں، کیا ان کا مذہب ہے، کیا ان کے رسوم و رواج ہیں، ان کا سماج کیسا ہے، ان کے سوشل بانڈز کیسے ہیں، یہ سب باتیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بریف کے اندر اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ دی پرپز آف دا ایڈ ریفرز ٹو دا ڈیزائرڈ ریئیکشن آف دی ٹارگٹ آڈینس۔ ہاؤ شوڈ دا ایڈ میک دم فیل۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاؤ شوڈ دا ایڈ میک دم فیل، انہیں کیسے لگے گی یہ اشتہار جو ہمارا آئے گا، ان کو کیسے فیل ہوگا، ہمارے ٹارگٹ آڈینس کو۔ کتنی کورسپونڈنس ہے، دیکھیں کتنی کورسپونڈنس پہ زور دیا گیا ہے کہ آپ فیلنگز تصور کریں، اینٹیسپیٹ کریں کہ آپ کے ٹارگٹ آڈینس اور ٹارگٹ کنزیومر کیسا محسوس کریں گے جب یہ اشتہار آئے گا، یا جس طرح یہ اشتہار پیش کیا جائے گا، جس طرح کی اس کی زبان ہوگی، جس طرح اس کے اندر جو ہے وہ ویژول استعمال کیے گئے ہوں گے۔ اگلا سوال، وٹ شوڈ دا ایڈ میک دیم ڈو۔ واہ، کتنے اہم سوال ہیں یہ آڈینس پروفائل سے متعلق۔ یہ دو چیزیں اس کے بارے میں جاننا بہت اہم ہے۔ یہ چیزیں جاننے سے ہمیں ہمارا کام کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ایز ڈیٹیلڈ پروفائل ایز پاسبل آف دی ٹارگٹ آڈینس از آلسو انکلوڈیڈ ان دا کریٹو بریف۔ A creative brief must include the following key elements۔ Number 1، what are we selling؟ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا ہم نے بار بار اس پر فوکس کیا ہے۔ ہم بتائیں لوگوں کو کہ ہم کیا بیچ رہے ہیں، کیا ہماری امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ہمارے سیلنگ پوائنٹس کیا ہیں، اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے۔ اینڈ نمبر 2، آڈینس، ٹو ہوم آر وی ٹرائنگ ٹو سیل اٹ۔ کون ہیں وہ لوگ جن کو ہم یہ چیز سیل کرنا چاہتے ہیں؟ وہی بات کہ آڈینس کا پروفائل، ٹرائی ٹو نو یور آڈینس ایز مچ ایز پاسبل۔
تاکہ اس کے مطابق ریسیور اورینٹڈ میسج آپ کے اشتہار کے اندر ڈالا جا سکے. سیکنڈری آڈینس, who else might buy it. سیکنڈری آڈینس, آپ اگر میرا ٹارگٹ آڈینس ہے, آپ کے آگے جو ہیں جاننے والے لوگ سیکنڈری آڈینس ہیں. وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ یہاں پر آپ تذکرہ کر سکتے ہیں ہماری پروڈکٹ کا, ہمارے پیغام کا. کی میسج, what is the one message we want to convey, why do they want to buy it. ایک میسج, ون لائنر کیا ہوگا جس پر ہم فوکس کریں تاکہ وہ فوری طور پر ان کی ساری توجہ ایک نقطے پہ آئے, اور وہ یہ ہے کہ وہ خریداری کی طرف مائل ہوں اس پروڈکٹ کو جس پروڈکٹ کو ہم بیچنا چاہتے ہیں. ریکوائرڈ آئٹمس کیا ہیں؟ واٹ ہیز دا کلائنٹ انڈیکیٹڈ مسٹ بی انکلوڈیڈ. جو کلائنٹ آپ کو بار بار آپ بریف میں کہتا ہے اور زور دے رہا ہے, توجہ کریں اس بات پر کہ وہ لازماً شامل کریں. مینڈیٹوری ہو, کہیں وہ اہم ترین بریف کا وہ نقطہ جو کلائنٹ نے آپ کو دیا تھا وہ کہیں مس تو نہیں ہو گیا. آر یو شیور اباؤٹ اٹ, کیا آپ نے اسے شامل کر لیا ہے؟ کلائنٹس ویری ان ٹرمز آف ہاؤ پروسکرپٹیو دے آر. یہ ویری کرتا ہے کلائنٹ کے بارے میں کہ وہ پروسکرپٹیو ہیں یا نہیں ہیں. سم کمپنیز ہیو ڈیٹیلڈ برانڈ بک describing exactly how their products were to be presented. کچھ اشتہاری کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنا باقاعدہ ایک بک بنا رکھی ہے, وہ اکارڈنگ ٹو بک چلتے ہیں. اور کچھ کمپنیاں ایسی جن کا بزنس ملتا ان کی بھی, وہ کیا کہتے ہیں, ایگزیکٹلی ہاؤ دیئر پروڈکٹس ور ٹو بی پریزنٹیڈ. انہیں پتہ ہے, وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ پریزنٹ ہونی چاہیے. پھر وہ کلیئرلی بتاتے ہیں the colors and fonts that could be used. وہ آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے فونٹس استعمال ہوں, اس طرح کے کلر استعمال ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جن کمپنیوں کا, جن آرگنائزیشن کا, جن کلائنٹس کا سیلز ڈپارٹمنٹ یا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ اسٹرانگ ہوتا ہے, ایکٹیو ہوتا ہے, پروفیشنل لوگوں پر مبنی ہوتا ہے, وہ اس طرح کی چیزیں آپ کو دے دیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں دیکھیں آپ اشتہار بنائیں, لیکن ہماری خواہش یہ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنا فونٹس استعمال کریں اور یہ کلر استعمال کریں, بجائے اس کے کہ آپ انہیں کہیں. وہ آپ سے اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ شروع میں کہا گیا ہے کہ آپ نے کلائنٹس کی ان خواہشات کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے جس کے بارے میں ان کا مائنڈ سیٹ ہے. ایکسیپٹیبل اینڈ ان ایکسیپٹیبل فریزز, وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بھی ہمارے لیے یہ تو ایکسیپٹیبل ہے اور یہ فریزز جو ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. ہمارے بارے میں یہ بات نہ کہیے گا, ہماری پروڈکٹ کے بارے میں یہ بات قابل قبول ہے, یہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ نہ کہیں آپ. یوز اینڈ پوزیشننگ آف لوگوز اینڈ ٹیگ لائنز ایکسیٹرا ایکسیٹرا. یہ دیکھیں یہاں تک وہ بتائیں گے کہ ہمارا لوگو یہاں استعمال ہوگا, یہاں پر ہماری ٹیگ لائن استعمال ہوگی, یہ ایلیمنٹس ہیں کاپی کے. یہاں تک وہ آپ کو گائیڈ لائن دے دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو بک. انہوں نے اپنا ایک بک تیار کر رکھی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اشتہار اس طرح پیش کیا جائے جس میں ہمارا لوگو ہو, اور لوگو یہاں پلیس کیا جائے, اور یہاں پر ہماری ٹیگ لائن یہاں پر لگائی جائے. یہ سب چیزیں وہ آپ کو لگائی دیتے ہیں. لہٰذا آپ کو ان کی ان خواہشات کو جو وہ طے کر کے بیٹھے ہیں ود اے مائنڈ سیٹ, اس کو احترام دینا ہوگا. ایویڈنس اینڈ ڈفرینشیٹرز, وائی از دا پروڈکٹ دا بیسٹ. یہ تو بڑا اہم سوال ہے کہ مارکیٹ میں جب آپ جائیں گے, آپ کو اگر ٹوتھ برش سیل کرنا ہے تو بہت سارے ٹوتھ برش مارکیٹ میں ہیں. میں آپ کا ٹوتھ برش کیوں خریدوں, میں آپ کا قلم کیوں خریدوں؟ تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا وائی یو آر دا بیسٹ. اس کا جواب کیا ہے کہ وائی از دا پروڈکٹ دا بیسٹ. یو آر ریکوائرڈ ٹو کنونس ود آرگومنٹس your target consumers or audience why your product is the best. آپ کی پروڈکٹ میں کیا خاص بات ہے, میں اسے کیوں خریدوں جبکہ اس استعمال کی اور پروڈکٹ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. آپ کس طرح اس سے مختلف ہیں. what do we have to support that, ہم اس کی سپورٹ میں کیا کہہ سکتے ہیں. what makes it different from other competitors in the marketplace. یہ میں نے بھی عرض کیا کہ اور جو مارکیٹ میں چیزیں پڑی ہیں
ان کے مقابلے میں آپ کی یہ پروڈکٹ بہتر کیسے؟ وائی شوڈ آئی ٹیک پوزیشن ان سپورٹ آف یور پروڈکٹ؟ تو یہ آپ کے پاس وہ سوال ہے جس کا جواب دینا ہم پر واجب ہے، اور اس کا بڑا کنونسنگ آنسر آنا چاہیے. انکلوڈ اے بریف ریکیپ آف اویلیبل مارکیٹ ریسرچ. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. ایک کریٹو بریف میں کنٹین، اور کیا کیا چیزیں ایک کریٹو بریف میں آ سکتی ہیں؟ ایک کریٹو بریف میں کنٹین بیک گراؤنڈ. واٹ از دا بیک گراؤنڈ آف دا پروجیکٹ؟ وائی از اٹ بینگ ڈن؟ Second question, target audience. What do they already think about this project or this subject? Is there anything that should be avoided? یہ وہ چیزیں جس کے بارے میں ہم آخر میں اپنی بریف کے اندر ریویو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے ان چیزوں کے بارے میں سوچا ہے. What do they already think about this subject? Number 2, is there anything that should be avoided? اور آبجیکٹو کیا ہے؟ واٹ از ٹو بی اکمپلش؟ کیا ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا اکمپلش کریں گے ہم؟ ایک چیز، ہاؤ ول دس بی میجرڈ اینڈ سکسیس انڈرسٹوڈ؟ کس طریقے سے ہم اس کی سکسیس کو میجر کریں گے؟ سنگل میسج، واٹ از دا ون تھنگ ٹو ٹیل دا آڈینس؟ ہم نے شروع میں بھی کہا کہ سنگل لائن میسج کیا ہے، یہ طے کریں. واٹ از دی سنگل تھنگ دیٹ شوڈ ریممبر اباؤٹ دی آفرنگ؟ اور آخر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں لوگ اس پر اعتبار کیسے کریں. ہاؤ ٹو میک اوور میسج کریڈیبل. ناظرین، عزیز طلباء و طالبات، آپ لوگ افیکٹو کمیونیکیشن کا چیپٹر پڑھ چکے ہیں. افیکٹو کمیونیکیشن کے اندر ہم نے یہی چیز پڑھی تھی کہ آپ اپنے ابلاغ کو مؤثر کیسے بنا سکتے ہیں، اور دوسرے معنوں میں آپ اپنے ابلاغ کو کریڈیبل کیسے بنا سکتے ہیں. تو وہ سارے تقاضے جو آپ نے وہاں پڑھے ہیں انہیں یہاں استعمال کیجئے. And then you will be able to make your message effective and credible. Mandatory elements. Mandatory elements should be included, such as the client's logo, address, phone numbers, and so forth. یہ وہ چیز ہے مینڈیٹوری ایلیمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کاپی کو، جو آگے چل کر ہم مزید ڈسکس کریں گے، ایک کاپی جسے ہم اشتہار کی پوری کاپی کے مختلف ایلیمنٹس ہیں، اس میں ہیڈ لائن ہے فرض کیا، اس میں سب ہیڈنگ ہے، اس کے اندر السٹریشن ہے، اس کے اندر ایک پکچر ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ مینڈیٹوری ایلیمنٹس ہیں جس میں لوگو ہے. جس کمپنی کا اشتہار ہے اس کا اپنا ایک لوگو ہے، اس کا وہاں ہونا ضروری ہے. آپ اس کمپنی کا ایڈریس بھی دیں، پتہ لگے کہ کس کا اشتہار ہے، کہاں اس کا پتہ ہے، کہاں رابطہ کیا جائے. اس کا فون نمبر بھی دیا جائے، آپ نے نمبر رابطہ کرنا ہے، ہو سکتا ہے ٹول فری نمبر ہو. یہ سب چیزیں وہاں پر یہ مینڈیٹوری ایلیمنٹس کہلائیں گی کسی بھی اشتہار کا. تو یہ آپ اس کو شامل کرنا نہ بھولیں. واٹ از ٹو بی یوز ٹو گیو دی آڈینس دا میسج؟ واہ، واٹ از ٹو بی یوزڈ ٹو گیو دا آڈینس دا میسج؟ کیا استعمال کیا جائے آڈینس کو پیغام دینے کے لیے؟ واٹ از دا بیسٹ وے اور پلیس ٹو ریچ دس آڈینس؟ ان آڈینس تک پہنچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ٹائم لائن، ہاؤ سون از دس نیڈیڈ؟ کیا ہے ڈیڈ لائن؟ کب آپ یہ کوئی ریکوائرڈ ہے، یہ کب تک یہ ہونا بہت ضروری ہے؟ واٹ سو ایور کم وٹ میں. وین از اٹ ایکسپیکٹڈ ٹو بی ڈن؟ کب تک آپ توقع کر رہے ہیں کہ یہ مکمل ہو جانا چاہیے، یہ کام مکمل ہو، فنش فارم میں ہو، پریزنٹیبل فارم میں ہو. اینڈ ہاؤ مینی راؤنڈس ریویژنز ول دس پروجیکٹ انڈر گو؟ کتنی مرتبہ یہ ریویژن ہوگی اس پروجیکٹ کے اندر؟ یہ سب سوال ہیں جن کے جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ، بجٹ. ہاؤ مچ کین بی اسپینڈ ٹو گیٹ دس ڈیولپڈ؟ اس ساری چیزوں کو ڈیولپ کرنے میں کیا خرچ آئے گا، کیا تخمینہ ہوگا، کیا بجٹ ہوگا؟ کیونکہ یہ تو اصل میں سینٹرل امپورٹنٹ ایلیمنٹ تو بجٹ ہے. آپ کے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے اگر آپ کے ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ریکوائرڈ تخمینہ موجود نہیں ہے، بجٹ موجود نہیں ہے، رقم موجود نہیں ہے. از دیر اینی بجٹ نیڈیڈ ٹو پبلش اور فلائٹ دا کریٹو؟ اس کے لیے
پبلش کرنے کے لیے فلائٹ کے لیے ایک بجٹ موجود ہے آپ کے پاس؟ این اپروول. ہو نیڈز ٹو گیو دا اوکے؟ کون ہے جو اوکے کرے گا؟ ناظرین اب یہ باتیں اگر آپ تمام چیزوں کو سمرائز کریں کہ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، پچھلے لیکچر میں ہم نے بتایا کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی اور اس کا کے شعبے کیا ہوتے ہیں، اور اس میں ہم نے کریٹو کلائنٹ سروس ڈپارٹمنٹ پر اپنی گفتگو کی، اور اس میں ہم بڑھتے بڑھتے آج ہم نے پھر دوبارہ کلائنٹ سروس، جس کو ہم نے کہا کہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے اختصار کے ساتھ اپنے آج کے لیکچر کے شروع میں گفتگو کی، اور بعد ازاں ہم نے اسی کا جو اہم ترین ایک کام ہے جس سے ہم کریٹو بریف کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ کریٹو بریف کے اندر کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں، کریٹو بریف ہوتا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے معاونت کرتا ہے پوری ٹیم کی، اور کس طریقے سے اشتہار بنانے میں اس کا کردار ہوتا ہے، کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو جوڑا جاتا ہے، کون کون سے کی ایلیمنٹس ہیں جو بڑے ضروری ہیں، کیا کیا احتیاطیں ہیں جو بہت ضروری ہیں، کیا کیا مقاصد ہیں جو ہم اس بریف کے بارے میں ذہن میں رکھتے ہیں۔ اس کریٹو بریف کے اندر آڈینس پروفائل یا ٹارگٹ آڈینس پروفائل کتنا اہم ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے، یہ سارے کام ہم کرتے کیسے ہیں۔ ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کریٹو بریف کسی صورت میں بھی کاپی کا نعم البدل نہیں ہے، کاپی ایک مکمل اشتہار ہے۔ کریٹو بریف دراصل ایک ڈائریکشن کو طے کرتا ہے، یہ سب کا تعین کرتا ہے کہ آپ کے کاپی رائٹرز، ڈیزائنرز، گرافک ڈیزائنرز اور پروڈکشن کے لوگ کس طرف جائیں گے، اور کلائنٹ نے جو بریف کیا ہے اس کو کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کریں گے انٹو ریالٹی۔ تو ان کو ایک قسم کا فریم ورک دے دیا جاتا ہے، یہ فریم ورک ہے دراصل، اور یہ فریم ورک ان کو قید کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے ہے، تاکہ وہ اس حدود سے نکل کر کسی اور سمت میں نہ چلے جائیں۔ تو یہ رہنمائی کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کیا نہیں کرنا، آپ کسی اور طرف جا نکلو گے۔ تو بیسیکلی ڈائریکشن کا تعین کرنے کے لیے کریٹو بریف بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کا آرٹسٹ، آپ کا ڈیزائنر، آپ کا کاپی رائٹر حدود سے نکل نہ جائے، وہ کسی اور سمت میں نہ چلا جائے، اور مقصد کچھ اور ہو کلائنٹ کا اور آپ کچھ اور بنا بیٹھیں، خواہ وہ کتنا ہی تخلیقی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایک چیز بتا دی جائے، اور بتا دیا جائے کہ دیکھیں یہ جو بندہ ہے، یہ جو کلائنٹ ہے، یہ کلائنٹ کا لیول کیا اور کلائنٹ کا مزاج کیا ہے، کلائنٹ ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کی مارکیٹنگ نیڈز کیا ہیں، ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ہمیں اپنا اچھا برا بعد میں دیکھنا ہے۔ وی ہیو ٹو سیٹسفائی اوور کلائنٹ، اور ہم نے اس کے لیول آف سیٹسفیکشن کو میٹ کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ بعض کلائنٹس اپنی ایک کتاب بنا کے رکھے ہوتے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اشتہار میں کلر ایسا ہو، ان کے اشتہار میں فونٹس ایسے استعمال ہوں، وغیرہ وغیرہ، بلکہ بعض اوقات وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ آپ اس میں جو شخصیت دکھائیں، جو بچہ دکھائیں، جو بچی دکھائیں، وہ فلاں فلاں ہونی چاہیے، ان کا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، ان کا کوئی جاننے والا ہو سکتا ہے۔ تو بعض اوقات آپ کو بہت بڑے کمپرومائز کرنے پڑ جاتے ہیں، اور بڑے ہی آسان طریقے سے آپ اپنے کلائنٹ کو ہینڈل کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ اگر کلائنٹ بہت بڑی پارٹی ہے اور آپ کی یہ پالیسی ہے کہ آپ اس کلائنٹ کو لوز نہیں کرنا چاہتے، تو آپ اس کی رائے کا احترام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ اس کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔ اس اکاموڈیٹنگ بیہیویئر کے ساتھ آپ کی ساری ٹیم بیٹھتی ہے، اور اس میں جو ایک اہم بات جو ہم نے ابھی بھی کہی وہ یہ ہے کہ پھر دوبارہ دیکھیں کہ آپ کے ٹارگٹ آڈینس کون لوگ ہیں اور مقاصد کیا ہیں۔ آپ نے اپنے اشتہار کو کامیاب بنانا ہے مقاصد کے اعتبار سے۔ مقصد اگر یہ ہے کہ اگر ایک چائے کی پتی کا اشتہار ہے فرض کیا، تو آپ کسی ایسے علاقے میں چائے نوشی کو عام کرنا چاہتے ہیں جہاں پر چائے نہیں پی جاتی، تو آپ وہاں کے لوگوں کے فوک کریکٹر کو فرض کیا استعمال کر رہے ہیں جو وہاں پاپولر ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ چائے کے اشتہار میں وہ فوک کریکٹر، وہ سنگر فرض کیا، اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ وہ چائے کی ترغیب دے رہا ہے یا چائے پی رہا ہے۔ ایک شاعر، ایک ادیب، ایک صحافی، ایک دانشور جب ایسا اشتہار دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار چائے کا
اس سنگر کے ساتھ جو فوک سنگر ہے، جو علاقائی گیت گاتا ہے، اس کا کیا تعلق؟ یہ لسی پینے والا آدمی ہے۔ لیکن مقاصد کیا ہے؟ مقاصد یہ ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں کو جو اس کے چاہنے والے ہیں اور یہ زبان بولتے ہیں، اس کے گانے سنتے ہیں، ان کے اندر چائے نوشی کو عام کیا جائے، جو کہ چائے نہیں پیتے۔ اور اگر وہاں پر اس اشتہار کے اندر اس شخصیت کو ڈالنے سے وہاں پر چائے نوشی عام ہوتی ہے تو مقاصد کے اعتبار سے یہ ایک کامیاب اشتہار ہوگا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اشتہار کی کامیابی جو ہے وہ مقاصد کے حوالے سے دیکھنی ہے کہ کیا آبجیکٹو پورا ہو رہا ہے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جس کا تعلق کلائنٹ بریف اور کریٹو بریف کے ساتھ ہے۔ تو کلائنٹ بریف جو ہے وہ بنیاد ہے اور کریٹو بریف جو ہے وہ ریفلیکشن ہے، آپ کا پروفیشنل ریفلیکشن ہے کس چیز پر؟ کلائنٹ کے بریف پر۔ کلائنٹ نے اپنا بریف دیا اور آپ کی پروفیشنل ٹیم نے اس کا پروفیشنل رسپانس دیا ان دی فارم آف کریٹو بریف، جو آگے چل کر آپ کے آرٹسٹوں کو معاونت دیتا ہے کہ اب آپ نے ایک کمپلیٹ اشتہار بنانا ہے جو فائنل اپروول کے لیے کلائنٹ کو پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم کریٹو ڈپارٹمنٹ کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔